ہیلو السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ 27 اکتوبر بلیک ڈے کے طور پہ بنایا جاتا ہے، اور یہ صرف کشمیر کے لیے بلیک ڈے نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں پوری ہیومینٹی کی تو پوری انسانیت کے لیے بلیک ڈے ہے۔ کیسے راتوں رات ڈاکہ مارا گیا حقوق پہ، کیسے کسی کی ول کے اگینسٹ اس کو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح کسی اور کو اس کی رسی پکڑا دی گئی، صرف اس لیے کیونکہ آپ ان کی ریسورسز پہ، ان کی لینڈ پہ، ان کی ایگریکلچر پہ جو ان کو اللہ نے زمین دی ان کے لیے رہنے کے لیے، اس کو تنگ کرنا چاہتے تھے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ 27 اکتوبر کو کافی عرصے سے بلیک ڈے کے طور پہ بنایا جاتا ہے پوری دنیا میں، صرف کشمیر میں نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ نکل کے، اور کشمیری جس کونے پہ خاص تر نکل کے ایک آگاہی میں لاتے ہیں یا ایک طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنی آواز اٹھاتے ہیں جو ان کو انڈیا میں یا کشمیر میں نہیں اٹھانے دی جاتی۔ آج ہم لوگوں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام پہ، یہ ایک شی از اے ٹپیکل کشمیری وومن۔ آپ اگر ہم بات کریں کہ آپ نے کسی کشمیری عورت کو دیکھنا ہے، اس کی اسٹرگل کو دیکھنا ہے، کیسے ایک کشمیری عورت جو ہے وہ اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹوں کو، میاں کو کشمیر کی آزادی کی جو پوری کی پوری اسٹرگل ہے اس کے لیے قربان کر دیتی ہے، اور ان کی جو ڈیلی روٹین لائف ہے اس کے اندر کیسے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں وداؤٹ دیئر پارٹنرز یا وداؤٹ دیئر سرپرست، وداؤٹ دیئر جو ان کو لک آفٹر کر سکیں گارجینس، ان کے بغیر ان کی لائف کس طرح سے چل رہی ہے، اس چیز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی آج اپنے پاس بات کرنے کے لیے مشال ملک صاحبہ کو۔ آپ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اینڈ ابو آل یاسین ملک صاحب کی اہلیہ بھی ہیں، اور کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہمیں ادھر بتانے کے لیے کہ یاسین ملک صاحب کون ہیں، ان کی کیا اسٹرگل ہے، اور بینگ اے وومن مشال ملک کی کیا اسٹرگل ہے اس پوری کیمپین کو، اس پوری فریڈم فائٹ کو آگے لے جانے میں، اویئرنیس کریٹ کرنے میں۔ تھینک یو فار جوائننگ اس میم، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئیں۔ میم ٹو اسٹارٹ وتھ سب سے پہلے بیسک کویشچن، بلیک ڈے 27 اکتوبر، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو صرف اگر بریف سا بتائیں کہ یہ ہے کیا؟ بیسکلی یہ وہ دن ہے جو کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ہماری پوری اسٹرگل کے اندر دا ڈارکسٹ چیپٹر ان دا ہسٹری آف دا فریڈم اسٹرگل آف دا کشمیریز، بیکاز یہ وہ دن تھا جو فوج ڈاکیومنٹ آف ایکسیشن جو مہاراجہ ہری سنگھ کی، جو آج تک کہیں دنیا میں پروڈیوس نہیں ہوئی وہ ڈاکیومنٹ، جس کے ایکسکیوز لے کے ہندوستان سیلیبریٹ کرتا ہے ایکسیشن کا ڈے آج کے دن۔ یہ بیسکلی وہ ڈے ہے جب انڈین آرمی بوٹس جو تھے انہوں نے آکیوپائی کیا جموں کشمیر کو، اور انہوں نے جو انڈین انڈیپینڈنس کا ایکٹ ہے اور پارٹیشن پلان کی سخت نگیشن کی، اور کشمیریوں کے اوپر ان کے سارے رائٹس جو ہیں وہ سلب کر دیے۔ تو یہ بہت ہی ٹریجڈی اس لیے بھی ہے کیونکہ آلریڈی اگر آپ ہماری 5000 سال کی جو اسٹرگل اور ہسٹری کشمیریوں کی آپ دیکھیں کہ اس میں بہت دفعہ کوشش کی فارن آکوپیشن نے کہ وہ وہاں پہ قبضہ کریں اور اپنا جو وہ اپنی پاور کو وہاں پہ منوانے کی کوشش کرے کشمیریوں کے اوپر، مگر ہر دفعہ چاہے وہ ڈوگرا رول ہو، چاہے وہ انڈینز ہوں، چاہے اس سے پہلے ہوں، ہمیشہ کشمیری قوم سلیوری کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ مگر اس دفعہ اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آکوپیشنل فورسز نے جس طرح قبضہ کیا، اور اس کے بعد ہر سال زیادہ سے زیادہ آکوپیشن گرو کی وہاں پہ، تو دیٹ از ون آف دا مین روٹ کازز، کیونکہ پارٹیشن کے ٹائم جب یہ کالونی تھی، یہ پورا ایریا برٹش رول کے انڈر تھا، تو اس کو ڈیوائڈ کر کے اس میں 2 کنٹریز ساورن نیشنز فارم ہوئے، انڈیا اینڈ پاکستان، 14 اگست اینڈ 15 اگست کو۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ ڈاکیومنٹ کا جو کہ چیلنج ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی، ایلسٹر لیمز کی جو ہے بہت ہی فیمس بک ہے دا برتھ آف ٹریجڈی، اس کے اندر بہت سے ریفرنسز دے کے پروو کیا گیا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ فوج ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کو اسی روٹ کاز پہ میں سمجھتی ہوں اگر ہم اس کو آگے ایڈریس کریں انٹرنیشنلی، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں اس میٹر کو، کہ وہ ان کی جو ایکسکیوز یا جو روٹ ہے جس کے تحت وہ وہاں پر آئے ہیں، سو کالڈ بیس بناتے ہیں، وہی اتنی ویک ان کی فاؤنڈیشن ہے، ہم اس کو بھی ٹچ کریں۔ بالکل اس ڈاکیومنٹ کو پروڈیوس کرایا جائے، اس کی لیگیلٹی، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، جو کہ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ Because there has been a lot of talk about it کہ یہ جو ڈاکیومنٹ تھا وہ ڈاکیومنٹ ایکچولی تھا ہی نہیں، اور ان کی جو فوج تھی وہ بس اتری ہے اور اتر کے قبضہ کر لیا، اور وداؤٹ
any proper documentation یا invitation. اچھا میم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور لیٹس ٹاک اباؤٹ 5 اگست. 5 اگست کو ہم نے دیکھا کہ ایک جو کشمیر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کو ریلیف یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ دے ور ہیونگ دیئر اون, کوئی کھانا پکانا ہے یا کلٹیویشن ہو جاتی ہے, اسکول جانا ہے, جاب ہو گئی, بزنس کرنا, وہ تھوڑی بہت ان کو سانس دی گئی تھی بریتھ کرنے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں 5 اگست کو وہ بھی بالکل چوک کر دیتے ہیں اور ان کو گلے سے پکڑ لیا, اب سانس لینے کی اجازت بھی وہاں پہ نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ it's a terrifying situation because پہلے بھی, اب لوگ مجھ سے آفن یہ پوچھتے ہیں کہ جی پہلے بھی آکوپیشن تھی, اب بھی آکوپیشن ہے, پہلے بھی لاکھوں شہادتیں ہوئیں, پہلے بھی ریپس ہوئے, پہلے بھی ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسنس تھے, ان مارک گریوز تھیں, اب بھی ہیں, تو پہلے بھی ہزاروں پولیٹیکل پرزنرز ہوتے تھے انڈین جیلز میں, اب بھی ہیں. تو کیا فرق ہے؟ پہلے بھی ہندوستان کا وہاں پہ راج تھا, اب بھی ہے, اور مزید ظلم بڑھتا جا رہا ہے. تو ان سمپل اینڈ شارٹ ورڈز آئی وڈ سے کہ ٹو اینی لے مین ہو از لسننگ ٹو می کہ جس طریقے سے جوئش سیٹلمنٹس ہوئی ہیں ویسٹ بینک پہ پیلسٹائن کے, اور جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے آہستہ آہستہ اسرائیلیز کو وہاں پہ سیٹل کیا اراؤنڈ, اسی طریقے سے کشمیریوں کو ایک دن میں ایک پین آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, ایک پریزیڈینشیل آرڈر کی سٹروک سے انہوں نے کشمیریوں کو اپنی زمین پہ مکمل طور پہ ریفیوجی بنا دیا ہے, اسٹیٹ لیس کر دیا ہے, ڈس انفرینچائز کر دیا ہے, ڈی کولونائزیشن ہو گئی ہے وہاں پہ ڈس انٹیگریشن ہو گئی ہے, وہاں پہ لوگوں کے سارے اونرشپ رائٹس جو ہیں وہ سنیچ کر لیے گئے ہیں, جو تھوڑے بہت رائٹس تھے لوگوں کے, کیونکہ وہاں پہ ایک رائٹ جو پروٹیکٹڈ تھا جو کہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا ایکٹ ہے, آزاد کشمیر کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ وہاں پہ بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی, کہ کوئی نان کشمیری جو ہے وہاں پہ لینڈ پرچیز نہیں کر سکتا, نہ ہی ان کے پاس وہاں کا ووٹر رائٹ ہو سکتا ہے جب تک کہ پلیبسٹ نہیں ہوتا, تاکہ جو وہاں کے پاپولنس ہیں وہ سیف رہیں, ان کی وہ مالک ہیں, وہ وارث ہیں, تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے ان کی جو وائس ہے وہ انڈرمائن نہ ہو, نہ وہ مارجنلائز ہو جائیں وہاں کے لوگ. تو وہی چیز اس وقت انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے آفٹر دس ایبروگیشن, کیونکہ یہ ایک شوق نہیں ہے میرے لیے, نہ ہی جو لوگ انڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں یا کشمیری لوگ ہیں, کہ پچھلے جو 5 سال تھے رجیم تھی مودی کی, اس کا بھی جو الیکشن مینیفیسٹو کے اندر یہ کیٹیگورکلی لکھا ہوا تھا, کنسٹرکشن آف رام گنگا ڈیم اور جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 35A اور بھی بہت سی, مگر یہ مین ان کی RSS کی جو کی پوائنٹس تھے کیمپیننگ کے. ان 5 سالوں میں, پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے گاؤں کے گاؤں خالی کرائے. آپ کو یاد ہوگا کہ برہان وانی کی بھی جب شہادت ہوئی اس دور کے اندر بہت بڑی کلنگ اسپری چلتی رہی وہاں پہ, اور وہاں پہ لوگوں کو خبریں آتی تھیں ان کے اخباروں میں, ہندوستان ٹائمز, ٹائمز آف ٹوڈے, انڈیا ٹوڈے اینڈ لاٹس آف ادر ونس, جس میں یہ باقاعدہ آتا تھا کہ آج سرچ آپریشن ادھر ہوا ہے ساؤتھ کشمیر میں, آج پلوامہ میں, آج شوپیاں میں, آج سوپور میں, بہت سی جگہوں کے اوپر. اور وہ سرچ آپریشنز بیسکلی ایکسکیوزز تھے ان کے, اور اس کے تحت انہوں نے لوگوں کو وہاں سے نکالا, گاؤں خالی کرا رہے تھے ان سالوں کے اندر, اور ان کو LOC کے قریب ٹرانسفر کیا جا رہا تھا کیمپس کے اندر, اور آہستہ آہستہ وہ جگہیں جو انہوں نے خالی کی وہاں پہ وہ کنسٹرکشن کالونیز بنا رہے تھے. تو پچھلے 5 سال انہوں نے اپنے اس نیریٹو کو بلڈ کر رہے تھے, اس کی بیس اسٹرانگ کر رہے تھے. اب ان کا بس وہ تھا کہ ایک لاسٹ جو ایک اسٹروک انہوں نے کرنی تھی, ایک ڈیتھ وارنٹ کشمیریوں کے خلاف جو انہوں نے سائن کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے, مگر اس کے ڈیفینیٹلی بہت لیگل, پولیٹیکل اور اس کے ہر لحاظ سے اس کی امپلیکیشنز ہیں, اس کے ڈرا بیکس ہیں اس ایلیگل آرڈر کے, کیونکہ اس نے آرڈر نے نگیٹ کیا ہے نہ صرف ایک بیسک ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس انسانیت کے, بلکہ اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے وائلیٹ کیا, کیونکہ آرٹیکل 370 اور 35A were the only linkages you could say that were connecting them with Indian occupied Jammu and Kashmir to control it administratively. وہ بھی انہوں نے اوپنلی کٹ کر دیا ہے. تو وہ اب اوپن اگریسرز ہیں, جو وہ ایک وہ دا وولف انڈر دا گارب والا جو سین ہے کہ اس سے وہ نکل آئے ہیں, دا وولف از کم آؤٹ آف دا پاکٹ. تو وہ اس وقت وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو انہوں نے نگیشن کی ہے بائی لیٹرل, جتنی بھی ٹریٹیز ہوئی ہیں, شملہ کو وائلیٹ کیا ہے, اور اس سے کہیں بڑھ کے, کیونکہ کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, جموں کشمیر کا پورا ریجن, اٹ فالز انڈر دا UN امبریلا. تو
تو UN کی قراردادیں ہیں اوور اے ڈزن, ان کی سخت وائلیشن, انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی ہے, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء. I mean I can go on and on and on. There's a long list to it. کتنا زیادہ انہوں نے. اچھا تھوڑا سا ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ نے بات کی لاء کی, 370 تھا, 35 اس کو ختم کیا, انٹرنیٹ سروسز وہاں پہ روک لی, اللیگل ابڈکشنز ہیں وہاں پہ یوتھ کی, اور ہم دیکھ رہے ہیں there is a long list of things جو بیسک ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ لوگ. اور ایون ان کے اپنے جو اسپوکس پرسن آرمی کے وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری آرمی وہاں پہ اٹراسٹیز میں انوالوڈ ہیں, مان رہے ہیں اس چیز کو. لیکن ہم اس پوری سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ ایک نیوٹرل ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عدالت, سپریم کورٹ, ججز who have to play neutral, who have to make sure کہ بھائی کسی کے ساتھ غلطی نہ ہو, کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. لیکن اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ where it comes to کشمیر and کشمیریز, ان کے رائٹس, شاید انڈین سپریم کورٹ بھی has been letting you down. Of course, the kind of decisions that they have been making in the past against Kashmiris, چاہے وہ مقبول بٹ شہید کی پھانسی کی بات ہو, ان کی جست خاکی آج تک نہیں دی گئی, ان کو بھی تہاڑ میں دفنایا گیا. پھر اس کے بعد افضل گرو شہید جن کو 2013 کے اندر ہینگ کیا گیا, کوئی پروف نہیں تھا ان کے خلاف, اور ان کی ڈیسیجن آئی انڈین سپریم کورٹ سے کہ ٹو جسٹیفائی دا کانشنس آف دا پبلک, دا انڈین پبلک, وی مسٹ ہینگ ہم. مطلب کہ کانشنس ان کی کیا, آر دے دیٹ بلڈ تھرسٹی فار کشمیریز کہ ان کو یہ کہیں دنیا میں ایسے ہی آئی تھنک جوڈیشل مرڈر میں نے نہیں سنا جس کی ڈیسیجن میں جج لکھ رہا ہے ٹو سیٹسفائی the conscience of the Indian public because they could not find anything against him. So that is the level of hatred or venom جو کشمیریوں کے خلاف ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ حال ہی میں دیکھ لیں جو وہاں پہ ڈیسیجن ہوا ہے آرٹیکل 370-35A پہ, اس پہ بھی کوئی کنسٹرکٹیو رول نہیں پلے کیا انڈین سپریم کورٹ نے. ایون انٹرنیٹ کا دیکھ لیں آپ, بیسک فیسلٹیز, وہ بھی ہم اس کو چھوڑ دیں جو بہت ایک ہائی لیول ڈیسیجنز ہیں, آپ چھوٹی سی بات کریں, انٹرنیٹ فیسلٹی ہے, اینڈ سپریم کورٹ ہیز بین بالکل بلائنڈ. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ اینٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں, کیب کو دیکھ لیں آپ وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد جو بابری مسجد کے اوپر جو مندر کی تعمیر, تو یہ ساری ڈیسیجنز جو آ رہی ہیں ڈیفینیٹلی یہ کشمیریوں کو تو سب سے زیادہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے مسلمانوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. 1.8 ملین بنگلہ دیشیز بیکیم اسٹیٹلیس ود دس اینٹی مائنورٹی بل. پھر اس کے بعد نیپال کے بارے میں جو میپ کے اندر انڈیا نے ان کا علاقہ اپنے میں ڈال دیا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس سے نیبرز بھی بہت زیادہ اریٹیٹ ہوئے ہیں. لداخ کا معاملہ آپ دیکھ لیں, 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد جو لا فیئر انڈیا نے کیا ہے اس کو کس طرح چائنا نے رسپونڈ کیا ہے, وہاں پہ LOC پہ کیا ہو رہا ہے, LAC کے اوپر بھی. تو یہ بہت ہی خطرناک موڑ پر سارا معاملہ جا رہا ہے, اور پاکستان سے تو بہت پرانی نفرت ہے, اور LOC کے اوپر جو کچھ کیا, جو دھمکیاں, جو وار والی سچویشن لاسٹ ایئر رہی, نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے, تو آئی ڈونٹ نو دا کنٹری ہیز گون ٹو دا ڈاگس انڈیا کی. وہاں پہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن RSS کی مائنڈ سیٹ جو ہے, جس کو CIA نے سیفرون ٹیرر کہا تھا, دے آر رولنگ. مودی از جسٹ اے ڈمی فیس ان فرنٹ. اصل تو RSS ہے جو ساری ان کی انٹیلیجنس کو, ان کی IB کو, ان کی را کو, ان کی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کری اور ڈائریکٹ کری ہے, اور انہی کی ڈائریکشنز پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں دلتس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, سکھس کے ساتھ, وہاں پہ بدھسٹ کے ساتھ, کرسچنس کے ساتھ, اور یہ وہی RSS ہے دیٹ ہیز بین انوالوڈ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اوور ڈیکیڈس, جس کے پروفس ہیں. بام بلاسٹ کے اندر چرچز کو تباہ کیا انہوں نے سکھوں پہ حملے کیے, انہوں نے بدھسٹ پہ کیے, فورس کنورژنس کی. مسلمانوں کی تو خیر ایکسٹریم پر ان کا انٹالرنس ہے, اور ایون وہ جو ماڈریٹ ہندوز ہیں جو ہندوتوا کی لائن نہیں لیتے, ہندوتوا از این ایکسٹریمزم جو انہوں نے ہندوازم میں وہ ڈالنا چاہتے ہیں. ایون دلتس کو, ایون دلتس, اینڈ ویو سین ابھی ریسنٹلی جو ایک وہ ریپ کیس تھا, شی واز اے دلت گرل, اور اس کے پھر شی سیٹ ہر سیلف ابلیز, اس نے اپنے آپ کو جلا لیا. نہیں, اس نے نہیں جلایا, اس کو وہ پولیس اسٹیشن میں لے کے گئے, اور کیونکہ وہ دلت تھی تو وہ وہاں کی پولیس نے اس کو, لڑکی کو جلا دیا,
اور سب لوگ دنیا باہر نکلی, دلت لوگ نکلے, عورتیں نکلی, بڑی you know that's a surprise کو جو مین اسٹریم میڈیا انڈیا کا that has been that has covered it. this is the mainstream media that I have been following ان کا, اور میں مختلف جگہوں پہ پڑھا تھا the reports were کہ اس لڑکی نے خود کو جلا لیا. یہ تو کور اپ کر رہے تھے. تو اس پہ دلت کمیونٹی جتنی بھی ہے وہ باہر نکل آئی کہ ہم پولیس اسٹیشن گئے کمپلین کرنے, اور انہوں نے ریپ وکٹم کیونکہ وہ دلت تھی اس کو انہوں نے جلا کے بھون دیا, اور حالانکہ ان کی اپنی ہندوؤں کی جو سیریمنی ہوتی ہے, کریمیشن ہوتی ہے, وہ بھی نہیں کرنے دی جو اس کے لاسٹ ریچولز ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ اتنے زیادہ وہ ہرٹ ہوئے ہیں اس وقت کہ وہاں سے بھی کوئی چنگاری پھوٹ سکتی ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ آلریڈی اتنی موومنٹس چل رہی ہیں, اور انٹالرنس کی تو ایک وہاں پہ بھی ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو جو میتھولوجی ہے اس کے اندر گاڈز اینڈ دیئر ری انکارنیشن از ویری مطلب بیسک ایسنس ہے ان کا, اور پھر ہم نے بھی دیکھا کہ سمویئر اراؤنڈ 2018 جو بی جے پی کی مین سینٹرل پارٹی تھی انہوں نے مودی کو لارڈ وشنو کا خطاب دیا کہ آپ ری انکارنیشن ہے ان کی, اینڈ وی نو لارڈ وشنو از ون آف دا گاڈز جو ریتھ لے کر آئے گا, سم ون ہو از اگینسٹ ہندوز, سم ون ہو از اگینسٹ انڈینس, اور وہ پوری اس کو گریٹر انڈیا کے کانسیپٹ کے ساتھ اکھنڈ بھارت گریٹر انڈیا کے کانسیپٹ کے ساتھ چلے گا. ڈو یو تھنک ہی از لیونگ دس لائف؟ وہ اپنے دماغ میں بٹھا چکا ہے مودی کہ بھائی اب میں لارڈ وشنو ہے اور میں نے بن کے دکھانا ہے, اسی لیے وہ کیا دلتس ہوں, کیا کرسچنز ہوں, کیا سکھ ہوں, کیا مسلمان ہوں, وہ ان سب کو ایگریشن دکھا رہا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی دیٹ. ایبسلیوٹلی, کیونکہ وہ آئے ہی اسی ووٹ بینک پر ہیں, اور وہ ڈائی ہارٹ RSS کے سپورٹر ہیں بہت ینگ ایج سے, اور یہ ان کے لیے دس از لائک ہز ریلیجن از RSS, اٹس ناٹ ہندوازم. ہندوتوا میں بھی RSS جو ہے اس کو وہ ڈائی ہارٹ اور بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. اور ایسے جب لوگ فیشسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ جب پاور میں آ جائیں اور ان کے ہاتھ میں ایک نیوکلیئر کمانڈ ہو, اور ایک پوری ملک جہاں پہ اتنی کانٹیننٹ سے کی طرح ہے اس کا سائز, آلریڈی اتنی موومنٹس چل رہی ہیں, اتنے مذاہب کے لوگ وہاں پہ کروڑوں میں بستے ہیں, اور ان کو جس طریقے سے آلریڈی موومنٹس کو جس طرح ان کو کیا جا رہا ہے, لوگوں کو اسٹیٹ لیس کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی پراپرٹیز لی جا رہی ہیں, مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی ایک سول وار وہاں پہ چل اٹھی ہے. وہاں پہ کرونا بیچ میں آ گیا تو وہ تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو دلی کے جو نظارے آ رہے تھے, جو وہاں پہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے باہر اور اندر, اور جو مسلمانوں کے جو علاقے ہیں درگاہ شریف کے باہر, وہاں پہ جو کچھ نظام الدین اولیاء کے باہر جو کچھ ہو رہا تھا, اجمیر شریف کے باہر, تو یہ بہت بڑا ایک وشس سائیکل ہے. اور جب بھی کسی نے ایکسٹریمزم کی وجہ سے پاور میں کوئی آیا ہے تو وہ نہ صرف اپنی تباہی کرتا ہے, اپنے ملک کی کرتا ہے, اپنے علاقے کی, بلکہ پورے خطہ تباہی میں لپیٹا جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ یہی وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے پچھلے سال نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں 27 فیبروری کو, جو کہ وی ور ویری کلوز ٹو اے مائکرو نیوکلیئر ایکسچینج. تو یہ بہت ہی خوفناک سچویشن ہے. آپ نے LOC کی بات کی, اور LOC پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دا انڈین اگریشن از ٹو مچ. وہاں پہ انڈین توپیں جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سویلینز ہیں یا یہ چیک پوسٹس ہیں کیا ہیں, اور وہ رات دن فائرنگ کرتے ہیں اور کھول دیتے ہیں. سویلینز کو بھی ہم دیکھتے ہیں کیجولٹیز بہت زیادہ ہے. اینڈ آن ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ پاکستان آرمی کی ریٹیلیشن ہوتی ہے, وہاں پہ وی اونلی ریٹیلیٹ ویئر تھنگز گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. ہم صرف ان کو واپس خاموش کرانے کے لیے ریٹیلیشن کرتے ہیں. اینڈ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سویلین پاپولیشن ہے اس کو ہٹ نہ کیا جائے. اس پوری سیناریو کے اندر ایز اے کشمیری, ڈو یو تھنک دا رسپانس بائی دا پاکستانی فورسز ہیز بین مور کہ کہتے ہیں رسپانسبل, ذرا زیادہ ذمہ دارانہ قسم کا رسپانس دیتے ہیں LOC پہ؟ وہ ڈیفینیٹلی بہت کیلکولیٹو ہوتے ہیں, اور ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کریں, پھر مقبوضہ جموں کشمیر کے جو کشمیری بس رہے ہیں, معصوم نہتے لوگ ہیں, ان کی جانوں کو بھی بچایا جائے, اور ادھر سے انڈین بلیٹس فائرنگ شیلنگ ان پرووک چل رہی ہوتی ہیں کنٹینیوسلی, اس کو کامبیٹ کرنا. تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی ایک وار میں سمجھتی ہوں. LOC پہ تو پچھلے 70 سال سے مکمل جنگ ہی چل رہی ہے. کتنی بار سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہیں, کتنی بار وہاں پہ لوگ انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, پاکستان کی آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور لوگوں کی گھروں کی چھتیں نہیں ہیں وہاں پہ, بناتے ہی نہیں ہیں وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہیں. وہاں پہ کس طرح لوگ رہتے ہیں, کس کرب سے گزرتے ہیں, کتنی انسرٹنٹی ہے, انسٹیبلٹی ہے وہاں پہ. اسکولز بچے جا نہیں سکتے ہیں,
لوگوں پہ. جس طرح آپ کو یاد ہے نیلم ویلی میں ایمبولینس کے اوپر انڈین فورسز نے اٹیک کیا, حال ہی میں بھی بچہ شہید ہو گیا. آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گھر کے اندر ماتم چل رہا ہوتا ہے LOC کے اوپر, اور اس کو ایک نیور اینڈنگ وار والی سچویشن ہے. اور UN موگب جو ہے وہ اس سائڈ پہ ایکٹیو ہے, مگر اس سائڈ پہ تو ان کو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا. انڈینز ڈونٹ الاؤ دیم, حالانکہ یہ پورا کا پورا بیلٹ جو ہے ڈسپیوٹیڈ ہے. اینڈ آئی ارج دی یونائٹڈ نیشنز کہ دے مسٹ بی مور فرم ود انڈیا. اگر وہ مان نہیں رہے انٹرنیشنل آبزرورس کو آنے کے لیے, فیکٹ فائنڈنگ مشنز کو نہیں وہ الاؤ کر رہے, UN موگب نہیں وہاں پہ ایکٹیو ہو سکتا, تو یو شوڈ ہائی ٹائم یو سینڈ پیس کیپنگ فورسز, جس طرح آپ دنیا بھر میں بھیجتے ہیں آپ یہاں پہ بھیجیں. بہت سے ان کے طریقے ہیں, ان کے پرماننٹ آرگنز ہیں جس کے تھرو, اور بلکہ ہمارا کیس بہت اسٹرانگ بنتا ہے. نو فرسٹ جو یوز ہے نیوکلیئر بالکل کہ اس کو اس کے راجناتھ نے لاسٹ ایئر ان کے ڈیفینس منسٹر نے جو اسپیچ دی, اور اس نے کہا ہم اس کو ریویو کریں گے نو فرسٹ یوز پالیسی کو, NFU کو. تو یہ بھی ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز کو اپنی سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جانا چاہیے, اور ہندوستان کے خلاف ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز لگانی چاہیے فار بینگ دا بگیسٹ وائلیٹر of international law, and also the way they are using weapons and doing a defense trade with countries from around the world and using those weapons on unarmed civilians, جو کہ illegal ہے. I think یہ ڈیفینس ٹریڈ بھی ان کا روکنے کے لیے اس پہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کیمپین کریں. اور پیلٹ والا تو ہم نے دیکھا ہے, that has been used recklessly, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنے زیادہ جو یوتھ ہے اس کو ڈسرپٹ کیا گیا, ان کو زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیا گیا, ان کو مطلب ٹیکنگ سم ونز آئے اور اس سے آپ اس کے ہاتھ لے لیں, دس از رانگ آن ایوری لیول جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں. تھوڑا سا میم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں میڈیا کی بات کرتے ہیں. میڈیا جو ہے انڈین میڈیا, ریسنٹلی ویو سین انڈین میڈیا ہیز بین پروموٹنگ, ایک نریٹو بلڈ کرنا چاہتا ہے وہ کشمیریز کے اگینسٹ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یاسین ملک جیسے بھی ویٹرن پولیٹیشینز ہو ہیو بین ٹیکنگ سو مچ پریشر میڈیا کا, اور ہر ایک اس کو بھی جب وہ بلاتے ہیں اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ بٹھاتے ہیں تو وہ ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو اپنے الفاظ ہیں وہ ان کے منہ میں گھسا دیے جائیں, وہ وہی بولیں جو انڈین میڈیا کہنا چاہتا ہے. اور پھر اگر کہیں پہ ریٹیلیشن آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ینگ ایڈوکیٹ دیٹ گائے, وہ جو بیچارہ, اینڈ ہی ڈidn't wanted to say that. تو یہ جو پورا ایک انڈین میڈیا از ٹرائنگ ٹو بلڈ نریٹو کہ کشمیریز آر دا ڈیول, اور کشمیری جو ہیں ہی خراب. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیے بدقسمتی سے جو ایک فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے ان کی, اگریسرز ہیں یا آکیپائرز ہیں, کبھی کوئی مرڈرر اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں نے قتل کیا, چاہے ویڈیو بھی سامنے آ جائے. مطلب بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کرے. تو دے آر کلرز, ان سے آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی جسٹس ملے گا. اور یہ بدماشی کر رہے ہیں وہاں پہ, اوپنلی کر رہے ہیں, کتنے ڈیکیڈ سے وہاں کر رہے ہیں. ان کے اپنے ریٹائرڈ آرمی جنرلز جو ہیں وہ ٹی وی پر آ کے کہتے ہیں کہ بھی یہ جو ان کی خواتین ہیں ان کے ساتھ گاڈ فاربڈ ان کے ساتھ ریپ کرنا, یہ کرنا چاہیے, ان کو دھمکانا چاہیے. ٹی وی پہ لائیو چینلز پہ سینئر موسٹ ان کے ریٹائرڈ آرمی کے پرسنلز اس طرح کی بات ڈرٹی ٹاک کر رہے ہیں. پھر جب بی جے پی کی جو لیڈرشپ ہے, ہائی رینک لیڈرشپ, ان کے ایون بیانات ہیں کہ جب جا کے وہاں سے لے کر آئیں گے لڑکیاں لے کر آئیں گے, فیئر اسکن لڑکیاں لائیں گے. مطلب کہ اتنی خطرناک, اتنی گھٹیا تھنکنگ. اور پھر ریلیجس فریڈم ان کا سارا لے لیا ہے تھرو ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 35A. اور وہاں پہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے وہاں پہ چاہے بڑی عید ہو اس پہ قربانی کی اجازت نہیں دیتے, محرم کے اندر پروسیشنز نہیں نکال سکتے, ربیع الاول کے میلاد جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی اس طرح بھی آپ وہی حال, بلکہ بدتر ہوگا. عید کی نماز جمعے, مطلب کہ وہاں ریلیجس فریڈم کی بھی اسپیس اب تو اور بھی نہیں ہوگی جو پہلے تھوڑی بہت تھی. لاؤڈ سپیکرز بھی انہوں نے مسجدوں کے جمعے کے خطبوں کی ویسے بھی کب سے لے لی ہیں, اور ویسے جو نارمل روٹین کی جو اذانیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک میجورٹی مسلم ایریا ہے وہاں پہ وہ لاؤڈ سپیکر بھی ان سے لے لیے گئے ہیں. تو یہ, اور مسجدوں کو بھی بہت سی کو بند کیا جا رہا ہے. اور جو ہماری درگاہیں ہیں ریسٹ آف دی انڈیا the loudspeakers are allowed over there. they are allowed, I don't know for how long. That is also if they, because these people within India, میں سمجھتی ہوں جو کہ چاہے وہ ہندو ہوں یا کسی بھی مذہب کے ہوں, جو ماڈریٹ ہیں, جو بلیو کرتے ہیں پرنسپلز آف ہیومینٹی, آج وہ سب اسکیٹرڈ ہیں. تو انڈیا کا یہ حال ہوا ہے. جو ڈوز ساری اسکیٹرڈ ہیں, یا پیسنکس کہہ دیں, یا جو بھی بلیو کرتے تھے, وہ ڈرے پڑے رہے ہیں اتنے سال. تو اب دیکھ لیں ہاکس کا جو کنٹرول ہے انڈیا کے اوپر, اور یہ کشمیریوں کی آپ سمجھ لیں ہائے لگ گئی ہے.
دنیا پہ بھی ویسے بھی جو کرونا میں دنیا بھر میں ایک لاک ڈاؤن رہا ہے وہ تو پنجرے میں کب سے بند ہے اور ان کی آواز تک نہیں جا سکتی. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے what goes around comes around والی چیز انڈیا کے اندر بہت اسٹرانگلی ہو رہی ہے. اور یہ یاسین صاحب بہت دفعہ وہاں ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ ود ان انڈیا یہ ریئلائزیشن جب تک نہیں ہوگی وہاں کی پبلک کو, عوام کو, کہ کس نہج پہ انڈیا جا رہا ہے, تو یہ جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے بھی کہیں بدتر ان کے ساتھ ہونے والا ہے. تو یہ اٹس فیکٹ ہو بھی رہا ہے. بٹ آئی ایم ناٹ لائکنگ اٹ ایٹ آل. آئی فیل سیڈ فار دا مائنورٹیز دیئر. یاسین ملک صاحب کی تو جرت کو پاکستانی ایز اے نیشن, ایز اے یوتھ ہم لوگ ان کو سلام کرتے ہیں کہ وہ انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے کیسے انہوں نے بڑے بڑے انڈین پولیٹیشینز کے سامنے کھڑے ہو کے اور حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور وٹ وی کین سیز ہم آپ کے ساتھ ہیں یہاں پہ, اور ہم کوشش کریں گے, ہم جب تک آخری خون کا قطرہ ہے ہمارے اندر سانس ہے, ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں, پرنسپل سٹینڈ کے ساتھ لیتے رہیں. ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے, لیکن بریک پہ سے واپس آ کے ہم پوچھیں گے یو این کا رول اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یونائٹڈ نیشن میں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کہاں پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں اب کشمیر کے مسئلے کو. کوئی حل بھی ہونا ہے یا پھر ہم اسی طرح دیکھیں گے کہ عورتوں کی عزت پامال ہوتی رہے گی, بچوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ملے گی, ایک نوجوان کو جاب نہیں ملے گی اور روزگار کے لیے وہ روکا جائے گا کشمیر کو. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری امپورٹنٹ ایشو, کشمیر, بلیک ڈے اور یونائٹڈ نیشنز. جب ہم بات کرتے ہیں کہیں پہ بھی کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس پہ کیا لے گی اقدامات اور اس کی کیا قراردادیں ہیں. لیکن شاید لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کشمیر کے ایشو کو لے کے سو رہا ہے ابھی تک, یا اس کے منہ کو تالا کیوں لگا ہوا ہے. میم ہم دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کا جو رول ہے دنیا بھر میں, اس کو جب بنایا گیا تو ایز اے پیس کیپنگ بنایا گیا تاکہ میوچل ایک کوئی بھی پرابلم ہے اس کو حل کیا جا سکے. لیکن کشمیر کے اندر جب بات کی جاتی ہے تو یونائٹڈ نیشنز کا لگتا ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں پچھلے اگر لیٹس بی آنیسٹ آن سم گراؤنڈس کہ ایک تو ورلڈ پاورز جو تھیں ان کا کتنا جھکاؤ رہا ہے انڈیا کی طرف فار بینگ اے بگر مارکیٹ, اور اسپیشلی کیپٹلزم میں بہت سے ڈرا بیکس بھی ہیں کہ اب دنیا بھر میں اب وہ والے لیڈرز نہیں رہے جو کہ آئیڈیلزم میں زیادہ بلیو کرتے ہیں, کم رہے ہیں, اور بہت زیادہ ہی جیسے کوئی بزنس کا صرف سوچنا ہے, اور ایون اف یو ہیو ٹو ٹریمپل اوور ڈیڈ باڈیز. اور وہاں پہ ایک بڑی مارکیٹ تھی دنیا کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے, ملٹی نیشنلز کی انویسٹمنٹس کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا ایک بہت زیادہ ایک ہائپر پروپیگینڈسٹک جس طرح میڈیا کی آپ بات کریں اپروچ رہی ہے, اور دنیا بھر میں انہوں نے بہت کوشش کی ہے بلیکن کرنے کی امیج کشمیر اسٹرگل کی اور پاکستان کی امیج کو, اینڈ دے ہیو ورکڈ ویری ویری ہارڈ. دے آر ان دا ٹاپ موسٹ تھنک ٹینکس آف دا ورلڈ, ٹاپ میڈیا ہاؤسز کے اندر, گوگل کے اندر, فیس بک میں, ٹویٹر کے اندر, دے آر ایوری ویئر. تو انہوں نے اس کے اوپر مارکیٹنگ, پروجیکشن, پروپیگینڈا مشینری ان کی بہت زیادہ فاسٹ رہی ہے. اس سے بھی ان کو ایک ایج رہا ہے, اور دوسرا ڈیفینیٹلی کہ ایک بڑی مارکیٹ ہے. مگر انہوں نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, کیونکہ جب ان کو اتنا زیادہ غرور ہو گیا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں, بہت بڑی مارکیٹ ہے, پاکستان کی کون سنے گا, کشمیریوں کی کون سنے گا, اس غرور میں جو انہوں نے جو بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ انہوں نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے جو ایبروگیشن کی آرٹیکل 370 35A کی, اس کے تحت انہوں نے چائنا جو کہ اب اگلے 5 سال میں اب یہ نیکسٹ سپر پاور بن سکتا ہے اکنامکلی, اسپیشلی سی پیک اس کا یہاں سے گزرا ہے, لداخ کا معاملہ چیلنج ہو جاتا ہے, وہاں پہ جو کچھ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ بنگلہ دیش کو 1.8 ملین جو میں نے پہلے بھی کہا اسٹیٹ لیس کر دیا گیا ہے ان کو اینٹی مائنورٹی بل کے اندر, کیب بل کے اندر, وہ بھی ان کے اگینسٹ ہو گئے. بھوٹان بھی اگینسٹ ہو گیا ہے. نیپال کا بھی حصہ انہوں نے اپنے میپ میں انڈیا نے ڈال دیا ہے, وہ بھی ان سے اریٹیٹ ہو گئے. آپ نے یہاں پہ بات کی کہ دے ہیو ورکڈ ویری ہارڈ ٹو کریٹ اے پروپیگینڈا اینڈ بلیک گرے بلیک کر دیں, نظر ہی نہ آئے کہ کیا پرابلم تھی, اور اس پوری سچویشن کو ایک اس طرح سے پورٹریٹ کریں کہ نہیں یہ ہمارا اسٹانس زیادہ بہتر ہے. بٹ ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ
پاکستان کا اسٹانس ہیز آلویز بین ود کشمیر نو ڈاؤٹ, لیکن ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی 5 اگست کے بعد پی ایم عمران خان گئے وہاں پہ UN میں, انہوں نے ایک بہت اچھی اسپیچ دی جس سے دنیا کے اندر اویئرنیس کریٹ ہوئی اور ایک دفعہ پھر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا 1 سال بعد پی ایم عمران خان جو ہیں وہ ہی اسٹل اسٹینڈز اوور دیئر, انہوں نے کہا کہ میں بھولا نہیں ہوں کشمیر کے مسئلے کو, میں ابھی بھی ان کے ساتھ ہوں, اور چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں, اس کو ایک منطقی انجام پہ پہنچائیں اس پوری سچویشن کو. اس پورے مسئلے کو لے کے لاسٹ 2 ایئرز میں جو اسٹرگل رہی ہے, وی ہیو بیکم مور وائبرنٹ ناؤ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بہت ساری جگہوں پہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا, اور پاکستانی ایمبیسیز میں بھی وہاں پہ کھولے گئیں اس طرح کے ڈیسکس کھولے گئے جو کشمیر سے ریلیٹڈ انفارمیشن دے رہے ہیں یا ان کو پراپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ آل دس سچویشن اب ریسنٹ اس میں؟ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ ہم جتنا بھی میکسیمم پریشر ڈال سکتے ہیں ان ایکسپوزنگ انڈیا انٹرنیشنلی, اور اسپیشلی جو ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے جو کہ میں نے آپ کو کہا ہے نا, مودی نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, کیونکہ اتنا غرور آ گیا ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم ایک ہی دن میں پورے خطے کی ڈومیننس ہم لوگ لے لیں گے. اکھنڈ بھارت کا نیریٹو لے کے ایک پوری قوم کے خلاف جب وہ جینوسائڈ کا آرڈر, ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ناٹ کویسچنیبل بائی اینی اتھارٹی آف دا ورلڈ. تو دیٹ از اے مسٹیک. 3 سیشنز کلوز ڈور ہو چکے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر کشمیر کے اوپر, جو کہ آفٹر آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد اس طرح ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد 3 رپورٹس ان دا پاسٹ 3 سالوں کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آئی ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے, جو کہ ان اٹ سیلف جو کہ کبھی پہلے نہیں آئی تھیں. اتنی کمپریہنسو رپورٹس ہیں آن دا انڈین اٹراسٹیز taking place over there, the draconian laws, their occupational forces جو کرائمز کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, جو یوتھ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر, انٹرنیٹ پہ, کمیونیکیشن لاک ڈاؤن کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر. تو یہ بہت ہی پیس جو ہے سلولی گریجولی ہماری اپلفٹ ہوئی ہے. جتنا ظلم بڑھا ہے اتنا ہی میں سمجھتی ہوں کہ بے شک سنیل کی سپیڈ پر ہوا ہے, بٹ امپروومنٹ انٹرنیشنلی آئی ہے کہ ہندوستان نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی اپنا ایک سافٹ امیج تھرو دیر فلم انڈسٹری, تھرو دیر میوزک, ایوری ویئر, کہ بھی ہم بڑے پیسفل, ہم یہ, ہم وہ سیکولر انڈیا, گاندھی کا انڈیا, وہ سارا امیج جو ہے وہ ٹارنش کر دیا ہے. تو ایک لحاظ سے ایک ایڈوانٹیج وہ ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم کرتا رہا ہے انڈیا کشمیریوں کے اوپر, آئی بلیو کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس وقت پاکستان کی حکومت کو جو کام کر بھی رہی ہے, بہت زیادہ کر رہی ہے, شہرک بھی کٹ گئی ہے, مطلب کہ ایک پوری ملک اس وقت, پورا ایک نیشن اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے. لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. میرے اپنے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک ڈیتھ سیل کے اندر ہیں, جس پین میں وہ ہیں. ساری لیڈرشپ کو پولیٹیکل کوئی فریڈم نہیں دیا جا رہا لوگوں کو ٹو کم آؤٹ, ٹو اسمبل. ان کو مارا جا رہا ہے, کرفیو ہے, سیج ہے, لاک ڈاؤن ہے, آل ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہا ہے. اور کرونا کی آڑ میں تو اور بھی زیادہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پہ. We have to talk about یاسین ملک صاحب. That's a very detailed discussion جو I want to do with you, اور اس میں we'll be looking into the personal life and everything, how things work out. لیکن ابھی فی الحال تھوڑا سا I wanted to talk about UN. آپ نے بات کی کہ UN کے اندر ہم لوگوں نے اس کو کافی ساری قراردادیں بھی بیچ میں آئی ہیں. اب ہم نے ریسنٹلی دیکھا کلوز ڈور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اور ایک طریقے سے کشمیر کا ایجنڈا ہمیں لگتا ہے شاید جو ایک پیپر کے نیچے دب چکا تھا وہ واپس UN کی ریزولوشنز میں چیزوں میں اوپر آتا جا رہا ہے. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ایم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 2 دفعہ کشمیر کے ایشو کو UNGA کی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر ہی گیو اے لاٹ آف ٹائم ٹو اٹ. تو آپ کو یہ لگتا ہے جو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے جاؤں گا اور کشمیر کے مقدمے کو لڑوں گا, اس کو وہ ہر جگہ پہ بخوبی نبھا رہے ہیں پاکستان ایز اے اسٹیٹ؟ ان کی جو پہلی بھی اسپیچ تھی اور یہ والی اسپیچ, آئی تھنک سب سے پہلا ویڈیو میسیج میرا گیا تھا چینلز کے اوپر آن بہاف آف کشمیریز, اور اپریشیٹ کیا گیا تھا بیکاز آئی تھنک بہت ہی ان کی اسپیچ اسپیشلی پچھلی بھی تھی, اور اس سال جس طرح انہوں نے لا فیئر کی بات کی, انہوں نے وہاں پہ پٹیشنز فائل کرنے کی بات کی یونائٹڈ نیشنز کے اندر, خاص طور پہ ایتھنک کلینزنگ کے اوپر انہوں نے بات کی ڈیٹیل کے اندر. جو وائلنس وہاں ہو رہا ہے, جینوسائڈ ہو رہا ہے وہاں پہ, جس طریقے سے لوگوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, جو ان کے لیگل رائٹس ہیں جو سپریس کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر
پولیٹیکل پرزنرس کے اوپر نے ایک بہت ہی کمپریہنسو بہت ہی ڈیٹیلڈ اسپیچ تھی اینڈ اس کا فالو اپ جو ہوتا ہے وہ آگے جو کرنا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے لیے میری جو سجیشنز ہیں پاکستان کی حکومت کو ریگارڈنگ دا یونائٹڈ نیشنز، ایک تو یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دیئر رپورٹس میں جو سجیشنز، آپ کو پتہ ہے جو یو این کی رپورٹس آتی ہیں اس کے ساتھ سجیشنز بھی ہوتی ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے، تو اس کے اکارڈنگلی کمیشن بنانی چاہیے یونائٹڈ نیشنز کو جس کے تحت ان کا جو بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کے اکارڈنگلی وہاں کی جو فورسز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے اینڈ دی شوڈ ٹیک دس کیس ٹو دی ICJ. ایک وہ ہے اور ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے جس کے اندر وار کرائمز کے خلاف یہ بھی انہوں نے ذکر کیا تھا PM صاحب نے وار کرائمز کا. تو یہ ایشوز ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICJ میں لے کے جانا، سیکیورٹی کونسل کا ریفر کرنا وہاں کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو جنیوا کنونشنز چیپٹر 4 کی جو وائلیشن ہوئی ہے اس کو بہت ہی پاورفلی ہمیں ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ڈیموگرافی کے جو چینجز لائے جا رہے ہیں، کیونکہ UN کی یہ رسپانسبلٹی ہے، UN کے اندر ہماری قراردادیں ہیں اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر جو مالک جو وارث ہیں ان کو ایک مائنورٹی میں تبدیل کر دینا، یہ سخت وائلیشن ہے ان ٹریٹیز کی اور 4th جنیوا کنونشن کی بھی وائلیشن ہے. اس کے اوپر ہم لوگوں کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ UN ایک ریزولوشن پاس کروائے سیکیورٹی کونسل سے اور انڈیا سے ڈیمانڈ کرے کہ وہ ایک پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کروائے وہاں پہ، کیونکہ وہاں ابھی بھی آپ دیکھ لیں صرف کرونا کے اندر 10 لاکھ فیملیز کو انہوں نے ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس دیے ہیں انڈینز کو. 10 لاکھ فیملیز میننگ ہر فیملی میں 4 یا 5 لوگ تو ایک ممبرس ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں 10 لاکھ انٹو 5 یا 4 کر لیں تو کتنی جلدی وہ یہ کر رہے ہیں جو کہ اللیگل ہے. اس کے اوپر تو ارجنٹ بیسس پہ ڈیمانڈ پٹ ہونی چاہیے پاکستان کی طرف سے بہت اسٹرانگلی کہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرایا جائے وہاں پہ. ٹرو ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، ویو ہرڈ کہ یہاں پہ ہم نے سنا کہ جب PM عمران خان صاحب نے اسپیچ کی اور وہاں پہ اٹھایا اس پورے مدعے کو اور وہاں پہ اس کو پریزنٹ کیا، تو ویو ہرڈ کہ کشمیر میں جو کشمیریز تھے دے ایکچولی سیلیبریٹڈ آل دس. وہاں پہ دے ٹیونڈ انٹو دی TVs، انہوں نے بیٹھ کے دیکھا اس کو اور انہوں نے ایک طریقے کی بہت خوشی کا اظہار کیا کہ کوئی ورلڈ لیڈر آ کے ہماری بات کرے. پھر ہم نے دیکھا طیب اردوغان صاحب ہیں ٹرکی والے، انہوں نے بھی کشمیر پہ بات کی. تو دا ہول مہاتیر محمد نے بھی اس پہ بات کی، اس کو ٹچ کیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کشمیر کا ایشو ڈیو ٹو PM عمران خان صاحب اپنی پرسنل ایک انٹرسٹ لیول کو لیتے ہوئے باقی لیڈرز بھی دیکھ رہے ہیں. تو کشمیریز جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ کتنے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جو ورلڈ لیڈرز ان کے بارے میں. ڈیفینیٹلی دیکھیں پاکستان کے ساتھ تو ایک خاص ہی محبت ہے پاکستانیوں کے ساتھ، اور میں نے تو وہ خود آن گراؤنڈ وٹنس کی ہے جو ان کی ایکسپیکٹیشنز، اور جہاں زیادہ پیار ہوتا ہے وہاں ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، وہاں موڈز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ضد بھی ہوتی ہے کہ بھی یہ ہمارے ریپرزینٹیو ہیں یا ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. تو میں جب بھی وہاں گئی ہوں تو بہت زیادہ پائلز آف سجیشنز اور چیزیں مجھے دی جاتی تھیں وہاں پہ. تو میں کہتی تھی آئی ایم ناٹ ہیڈنگ دا کنٹری آف پاکستان، آئی ایم اے پاکستانی and my mother's half family is from Kashmir. I'm married to a Kashmiri, but I was the first Pakistani public figure جو ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا. تو مجھے یہ بات بہت ڈائریکٹلی پتہ ہے کہ جب پاکستان کرکٹ میچ بھی جیتتا ہے کسی بھی ملک سے، انڈیا سے تو بہت ہی زیادہ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جو وہاں خوشی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے پرائم منسٹر اینڈ عمران خان نے جس طرح بول لی، انہوں نے بات کی کشمیر کے اوپر، ڈیفینیٹلی اس سے وہاں کے یوتھ کا، پبلک کا حوصلہ بہت بڑھا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. گڈ. اچھا میم ایک تھوڑا سا اور بتائیے گا، ہم آگے چلتے ہوئے چیزوں کو تھوڑا اور ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن رہا، اٹس بین مور دین 1 year، اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، 13-14 مہینے ہو گئے، اور انٹرنیٹ فیسلٹیز بھی کٹ ڈاؤن کر دی گئیں. کھانے پینے کا ہم نے دیکھا بلینز آف ڈالرز کا بزنس لاسز ہیں. جہاں پہ آپ کی پشمینہ شالز تھیں ان کا ایشو آ گیا، جہاں پہ آپ کی والنٹس کا تھا اس کا ایشو ہے. ہم نے سیب دیکھا، اس کا بہت بڑا کراپ کاٹ دیا گیا درختوں کو. اس پوری سچویشن میں مورال کہاں پہ کھڑا ہے کشمیری کا؟ دیکھیے یہ مورال ان کا بہت ڈسٹربڈ ہے، ہائی مورال ہے فار فریڈم اسٹرگل. مگر دیکھیں کوئی بھی جنگ بھی چلانی ہو تھوڑا بہت پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے، کھانا پینے کے لیے، دوائیوں کے لیے، فرسٹ ایڈ کے لیے. ویپنس ان کے پاس ہے نہیں، ایک ان آرمڈ نیشن ہے. تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسے حالات میں 70 سال گزارنا. اور یہ ابھی نہیں ہے، پہلے بھی بڑے بڑے مہینوں کی وہاں پہ سیجز رہی ہیں اور بڑے بڑے میسیکرز رہے ہیں. پورا سال کا اگر کیلنڈر لے لیں
کوئی دن نہیں گزرتا جس دن کوئی ڈیتھ اینیورسری نہیں ہوتی مارٹرڈم کی کوئی وہاں کی. تو ان دنوں میں جو وہاں کے حالات ہیں, ٹریلینز کا نقصان ہوا ہے وہاں پہ. جو کشمیر کے چیمبر کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہاں کی, ہماری ٹورزم کی انڈسٹری ہے, ہارٹی کلچر کی ہے, وہاں پہ جو کراپس وغیرہ ہیں جس طرح ان کو ڈیمیج کیا گیا ہے, رائس فیلڈز کو جلا دیا گیا ہے, وہاں پہ جو ہمارے ایپلز ہیں, ایپل کا بہت بڑا کاروبار, ان کو تباہ کر دیا ان فیلڈز کو, یا ان کا سارا اسمگل کر لیا ان کا مال انڈین آرمی نے, اور کھا پی لیا, اڑا لیا. تو یہ بہت ہی ٹیریبل سچویشن اس لیے ہے کہ اکنامکلی بھی بہت ڈیمیج کیا گیا ہے. جابز جو ہیں وہ وہاں پہ ختم ہو گئیں. آرٹیزن جو کڑھائی کرتے ہیں پشمین کی شالز وغیرہ, جو پیپر معاشی بناتے ہیں, ان کا کوئی منیمم ویجز کا ویسے بھی وہاں کانسیپٹ نہیں تھا, جس پہ میں کافی پیشنیٹلی کام بھی کر رہی تھی پہلے بھی, کہ کانفلکٹ زون کے جو لوگ ہیں ایک تو ان کے پولیٹیکل رائٹس تو ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کشمیری ہوں یا پیلسٹینینز ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ان کے اکنامک رائٹس لے لیے جاتے ہیں, ان کے ریلیجس رائٹس. تو اکنامک رائٹس تو آپ کی مطلب زندگی ہوتا ہے, اگر آپ کا سروائیول ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر فوڈ سٹاکس ہی نہیں ہیں, ایکسپائرڈ میڈیسنز ہیں, ایکسپائرڈ ویکسینز ہیں, پہلے کی میں بات کی کرونا سے پہلے کی, اب تو اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے کہ اب تو وہاں پہ ٹیسٹنگ کٹس ہی نہیں ہوتی ہیں, وہ جو بھی آتی ہیں وہ انڈین آرمی وہاں سے لے جاتی ہے اور دوسری اسٹیٹس انڈیا کی وہاں پہ سپلائی کر دی جاتی ہیں. ڈاکٹرز کو مارا پیٹا جاتا ہے, ایمبولینسز کو اٹیک کیا جاتا ہے. تو بہت حالت وہاں خراب ہے. اور محرم کے دنوں میں بھی آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں جس طریقے سے, جس بے رحمی سے وہاں پہ پیلٹس کو اسپرے کیا گیا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر. اٹ از سو پینفل لکنگ ایٹ دوز سچویشن. وہاں پہ کیا عید ہونی ہے, وہاں پہ کیا خوشیاں ہونی ہیں, وہاں تو ہر وقت ماتم ہی چل رہا ہوتا ہے. سو دیٹ از دا ٹیل آف دا کشمیریز. True. Moving on, ma'am, a very difficult question, I would say. اور ڈیفیکلٹ اس طرح کیونکہ دس ہیز ٹو بی ایموشنل اینڈ آئی کین نارمل آدمی اپنی جگہ پہ, لیکن بینگ اے وومن یو وڈ فیل دا پین. آپ وہاں پہ جاتی ہیں, ہم نے دیکھا کہ انڈین آرمی ہیز بین انوالوڈ ان ریپ کیسز اینڈ نیومرس ریپ کیسز, اور دیر از اے نو اسٹاپ ٹو اٹ اور نو اکاؤنٹیبلٹی. وہ امپیونٹی ہے ان کی, ایک ان کا دل کرتا ہے جدھر گھستے ہیں جو کریں. ایک عام کشمیری عورت جب آپ سے ملتی ہے, ان کی کیا سنوائی ہوتی ہے, ان کی کون ان کو داد رسی کرتا ہے؟ کہیں پہ جا کے تو وہ روتی بھی تو ہوں گی نا کہیں پہ جا کے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ وہ پوری ایک جو سچویشن ہے جس میں ایک کشمیری عورت ہے جس کو کوئی سننے والا نہیں ہے, جو یہ بھی باہر جا کے نہیں بتا سکتی کہ یہ ہو گیا ڈیو ٹو دا سوسائٹی, یہ جو ہمارا کلچر ایک وہ ہے نارم. تو اس پوری سچویشن میں بینگ اے وومن یور سیلف, کشمیری عورت کے طور پہ, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیں, ایک تو پورا کا پورا نیشن اس وقت وہاں کا بہت دہائیوں سے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہے, اور کسی بھی وار یا کانفلکٹ زونز میں سب سے ولنریبل خواتین اور بچے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ تو ایک ڈبل پریشر اس لیے ہے ان کے اوپر کیونکہ ایک جنگ بھی چل رہی ہے مسلسل, اور اس جنگ میں ان کے پاس کوئی اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو میل ممبرز ہیں فیملی کے, چاہے ان کے والد ہوں, ہسبینڈز ہوں, بھائی ہوں, بیٹے ہوں, یا تو ان کو غائب کر دیا جاتا ہے, یا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, یا وہ ان امپلائڈ رکھ دیا جاتا ہے, یا وہ موومنٹ میں بہت بزی ہوتے ہیں. تو سارا جو فیملی کی رسپانسبلٹیز, فیملی کی اپ برنگنگ کی, بچوں کی ایجوکیشن کی, گھر کی سیفٹی سیکیورٹی کی, ویل بینگ کی, وہ عورتوں پر آ جاتی ہے. اکنامک بریڈ ونرز بن جاتے ہیں وہاں پہ خواتین, اور وہ ان کے لیے بریڈ ونر بننا بھی از نیئر ٹو امپاسبل, کیونکہ جابز ملنا ایسی ہاسٹائل انوائرمنٹ میں جہاں ہر وقت کرفیوز چل رہے ہیں, جہاں پہ جابز ہوتی بھی نہیں ہیں, اکانومی اتنی گری ہوتی ہے, ایسی اکانومی میں کون آئے گا انویسٹ کرنے جہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہے. اور پھر ہر نک اینڈ کارنر پہ انڈین آرمی کی چھاؤنیاں ہیں, وہاں پہ وہ عورتوں کو ابیوسو لینگویج کستے ہیں, جس طرح وہ ان کو گھورتے ہیں وہ ان اٹ سیلف ایک ریپ ہے, جس طرح وہ ان کو اسکین کرتے ہیں, ان کی باڈی سرچز کرتے ہیں. آئی مائی سیلف ہیو گون تھرو مینی انسیڈنٹس لائک دیٹ. سو وہ جو ایک ہیوملیشن فیکٹر ہے, ولنریبلٹی فیکٹر ہے, بیکاز یاسین وڈ موسٹلی بی ان ہائڈنگ. جب وہ کوئی کال دیتے تھے کسی پروٹیسٹ کی 7-8 دن وہ غائب ہو جاتے تھے, اور پھر اس کے بعد سرچ آپریشنز ہوتے تھے ہمارے گھر میں, کمرے میں, باتھ روم میں, ہر جگہ گھس جاتے تھے, کھڑکیوں سے آ جاتے.
बगैर खटखटाए तोड़ के दरवाजे। बिल्कुल, आई मीन उनके लिए तो कोई है ही नहीं, उनके लिए कोई बैरियर्स है ही नहीं, क्योंकि उनको इम्यूनिटी है। अच्छा, तो मेरे लिए ये बात नहीं होती थी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डू दे ब्रिंग फीमेल, साथ में फीमेल लाते हैं कोई ऑफिसर्स? नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं देखी है फीमेल। मैंने हाँ एयरपोर्ट पे देखी थी इनकी, एयरपोर्ट पे इनकी नागालैंड की होती हैं कुछ एयरपोर्ट के ऊपर, आई रिमेंबर कि फीमेल होती थी इनकी, मगर उनमें मैंने कभी भी नहीं देखी हैं। सर्च ऑपरेशंस के अंदर वो मैन ही होते हैं वहाँ पे, और वो साथ साथ कमेंट्स भी कस रहे होते हैं, साथ साथ बॉडी सर्चिंग भी हो रही होती है, ह्यूमिलिएशन भी हो रही होती है, साथ साथ इंटेरोगेशन भी हो रही होती है। तो वो जो माहौल है वो बहुत ही डिग्रेडिंग है, और इंसान कहता है कि बी दिस इज़ लाइक यू नो डिड आई एवर हैव टू गो थ्रू सो मच ऑफ ह्यूमिलिएशन। और ये भी इंसान अपने आप को क्वेश्चन करता है कि मैंने क्या क्राइम किया, मैंने किसका मर्डर किया, मैंने कौन सा लॉ ब्रेक किया, हमारे ऊपर ही क्यों ये जुल्म हो रहा है। तो ये आप समझ लीजिए एक इंसान का नहीं, ये हर घर में है, और वहाँ पे हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा एक दूसरे की तसल्ली भी दे रहे होते हैं, काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे की, और एक दूसरे को ये कहते हैं नहीं इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना, हमारे साथ तो ये हुआ था, फिर दूसरा उससे ज़्यादा बताता है, फिर तीसरा, फिर रोते भी इकट्ठे हैं, फिर उसी के अंदर वो गाने लिखते हैं। हर घर में कोई ना कोई जो एक ये भी एक ट्रेडिशन है वहाँ पे, क्योंकि उनके अंदर एक नेचर भी बड़ा रोमांटिक और बहुत ही पोइट्री लवर्स हैं। तो अब उनका सारा रोमांटिसिज्म जो है और वो उनकी ट्रेजेडी के साथ लिंक्ड है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वहाँ की, वो गाने लिखती हैं अपने बेटों के ऊपर, और फिर वो ना दिन हो रात हो वो गा रही होती हैं, खाना पका रही होती हैं और रो भी रही होती हैं। तो वो एक मेलंकोलिक एनवायरनमेंट है जो कि आई हैव नॉट इवन सीन इन मूवीज़। It is that romanticism with the tragedies, with their struggle. So it is वहाँ पे वक्त जैसे रुक जाता है, वहाँ पे उधर ही थमा हुआ है जहाँ वो स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी, वहीं पर है, वही ट्रेजिडीज़ हैं, बस उसके अंदर कब्रिस्तान बढ़ते जा रहे हैं। Sending chilies my spine के अंदर ना, I can feel that वो I'm sure. कहते हैं this is so tragic. It is. Moving on, मैम, यासीन मलिक साहब, we've seen बदनामे ज़माना जेल में उनको डाल दिया गया, जहाँ की जिस जेल के अंदर ह्यूमन राइट्स तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे शायद खाने पीने की चीज़ें भी सीधी नहीं देते वो लोग, और ज़्यादातर हमने देखा है वहाँ के प्रिजनर्स जो हैं दे आइदर वापस जब आते हैं तो दे आर अनएबल टू वॉक, फिज़िकली इम्पेयर्ड हो जाते हैं, या उनको मार दिया जाता है। यासीन मलिक साहब की सेहत के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अगर आप हमें बताएं, वी वेरी वरीड अबाउट हिम। यस, इवन आई एम वेरी वरीड, बट पता नहीं कोई उनकी ज़िंदगी भी कोई एक मौजज़ात से कम नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद भी उनकी अगर पास्ट हिस्ट्री भी देखूं, इवन बिफोर वी गॉट मैरिड, किस तरह उनकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, कितनी दफ़ा उनके ऊपर अटैक्स हुए, फेटल अटैक्स हुए, ग्रेनेड ब्लास्ट हुए, ब्रिजेस को उड़ा दिया गया, टॉर्चर सेल्स में रखा गया व्हेन ही वाज अ टीनेजर। जब उन्होंने फ्री कश्मीर का स्टिकर लगाया तो उनके साथ जो 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ, फिर 5th स्टोरी से उन्होंने जब छलांग मारी थी टू यू नो रन अवे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ताला मूवमेंट एंड एवरीथिंग, तो वो फिर उसके बाद उनको बहुत दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया पे भी पब्लिकली डिक्लेयर किया गया कि ही इज़ डेड, मगर अल्लाह का फ़ज़ल है, कोई करिश्मा हो जाता था, दुआएं कबूल होती थी कि वो बच जाते थे। अभी भी उनको तिहाड़ में रखा हुआ है, और ये तिहाड़ की भी जेल आम वाली नहीं है, ये डेथ सेल में रखा हुआ है, 5x7 की डेथ सेल है, 5x7 फीट की। आप इमेजिन कर लें। ही इज़ अ टॉल मैन, ही इज़ अ टॉल मैन, और ओपन टॉयलेट है वहाँ पे, और कोई बेडिंग नहीं है उनके लिए, ज़मीन पे वो सोते हैं, और पानी भी उनको लिमिटेड दिया जाता है, मतलब कि जो, और टैप वाटर। एंड ही इज़ अ किडनी पेशेंट, क्योंकि बहुत से साल वो इनकार्सरेशन में रहे हैं, और वो VIP जेल्स नहीं है जो पाकिस्तान में आप पॉलिटिशियंस को रखते हैं या कहीं और मुल्कों में, ये बाकायदा जो टेररिस्ट को जिसमें बंद किया जाता है उस तरह की जेलों में, गुंटानामो बे की तरह है ये नोटोरियस जेल। और ये वही तिहाड़ है जहाँ पे अफजल गुरु को भी फांसी दी गई और मकबूल भट्ट को भी, तो शहीद को, तो वहाँ पे उनकी अभी तक डेड बॉडीज़ फैमिलीज़ को नहीं मिली, उसी कंपाउंड में इनको भी रखा हुआ है उन्होंने, और आज तक हमें बात करने की इजाज़त नहीं दी है, और ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया उनका वहाँ पे, और बहुत उनकी हालत ख़राब है, और 2 दफ़ा वो भूख हड़ताल पे भी गए थे इस ट्रीटमेंट के ख़िलाफ़। आपकी कब लास्ट टाइम बात हुई उनसे? मेरी बात हुई थी उनसे लास्ट ईयर हुई थी, 22nd February. And he was morally, that was it is very tragic because we were very happy when we spoke. It was our 10th wedding anniversary,
and that evening they took him away. تو ہم نے دیکھا کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں انہوں نے پڑھائی اچھی جگہ سے کی, ایک اچھا روشن خیال جوان, اور پھر وی سی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ان کو دیکھا ایک ٹیکسی والے کے ساتھ, اور وہ ایک پورا ایک انسیڈنٹ ہے آرمی والے کا, اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ آف کہ نہیں آئی ہیو ٹو گو اینڈ اسٹرگل. پھر انہوں نے ایک اسٹرگل شروع کی, اور پھر انہوں نے اسٹرگل کو ختم کر کے ہی وینٹ آن, مطلب ہم اگر بات کریں تو انہوں نے کہا جی گاندھی والی اسٹرگل میں کروں گا. ایون انڈینس کو پیسفل اسٹرگل کے طور پہ کہا کہ جی آپ ہی کے جو لیڈر تھے میں ان کو فالو کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کو لگا شاید اگر میں محمد علی جناح صاحب کی ایگزامپل لوں گا تو پھر میرے خلاف ہو جائیں. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اسٹل آفٹر ڈوئنگ دیٹ گڈ 25-26 ایئرس اور 25-26 سال کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کچھ فائدہ ہوا یہ کرنے کا؟ دیکھیں پولیٹیکل اسٹرگلز جو ہوتی ہیں, بٹ یہ یو این میں بھی رائٹ ہے کہ آپ آرم اسٹرگل اسٹارٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی زمین کے اوپر کوئی ایلین فورس آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کرے. یہ ہر کشمیری کا رائٹ ہے. یاسین صاحب واز دا فاؤنڈر آف دا آرم اسٹرگل, اور انہوں نے جب یہ اسٹارٹ کی تھی تو اس وقت بھی بہت سے انسیڈنٹس ہوئے تھے بڑے فیمس, اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایک حاجی گروپ تھا جس کے اندر ان کے 2 ساتھی شہید ہو گئے تھے, اور ایک جاوید میر صاحب اس وقت وہ حیات ہیں, اور اسٹرگل چل رہی ہے ان کی. مگر ان کو جب وہ جیل میں تھے تو بہت سے باہر کے ملکوں کے بھی انٹرنیشنل اسکالرز بھی آئے ان کے پاس, اور ہندوستان کے بھی پڑھے لکھے لوگ ان کو ملنے آئے, اور انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ نا پیسفل لائن پر آئیں, آپ پرامن طریقے سے سیاسی طریقے سے اسٹرگل کو چلائیں, کیونکہ کشمیر کو وہ ایک پولیٹیکل فیس بہت اس وقت ضرورت ہے, اور جو یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہو, کیونکہ اس وقت ہم لوگ اگر آپ پیسفل چلیں گے تو دنیا آپ کی آواز سنے گی. تو اس وقت انہوں نے ان کے لیے, کیونکہ ایک ان پاپولر ڈیسیجن تھا ٹو بی ویری آنیسٹ اس وقت, کیونکہ ایک انسان جو ایک مجاہد ہوتا ہے اس کے لیے اس کے پاس ایک ویپن ہوتا ہے اور وہ برداشت نہیں کرتا. وہ جو ایج تھی, جو ان کی ٹریننگ تھی, اور ان کا تو سب لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ بالکل فرنٹ پر آ جاتے تھے, وہ ہی وڈ ناٹ ہائیڈ اینڈ اٹیک, وہ بالکل فرنٹ پہ. تو اس لیے ان کا نیچر اس کے خلاف, اور پھر پرامن پہ جب وہ آئے تو ان پہ اور بھی زیادہ ظلم ہوا. 500 تک ان کے JKLF کے لوگوں کو, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں, ہنڈریڈز میں تھے جن کو انڈین آرمی نے مار دیا, اس کے بعد اور مار دیا, اور ان کے اوپر اور زیادہ ٹارچر کیا گیا. تو ایک انسان کے لیے جب وہ پرامن پاتھ پر آیا اس پہ اور بھی زیادہ ظلم ہوا, اس کی فیملی پر ہوا, گھر جلا دیے گئے, معصومہ کا پورا علاقہ 2 دفعہ انہوں نے جلایا, ان کی بہن کے اوپر ٹارچر, ان کے آج تک ناخن نہیں ہے. جہاں پہ ہی واز بورن, جو کی نیٹو ایریا اس کو, تو but he has not given up, and he believes firmly in the institution of a peaceful solution and a peaceful struggle. But اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اسٹرگل عام اسٹرگل ہے کہ وہ خدا نخواستہ غلط اسٹرگل, بالکل بھی نہیں ہے. عظیم اسٹرگل ہے, یہ دونوں اسٹرگلز ہمیں ضرورت ہیں, اور ہمیں جو ایز اے کشمیری 99.9% اس وقت پرامن اسٹرگل چل رہی ہے, انسٹیڈ دی ہائیسٹ آکوپیشن. تو وی نیڈ ٹو شو دیٹ فیس ٹو دا ورلڈ کہ کشمیری لوگ اس وقت بھی, اسپیشلی 9/11 کے بعد جب ورلڈ آرڈر چینج ہوا ہے کہ دنیا بھر میں بلاسٹ ہو رہے تھے فار الیجٹمیٹ ڈیمانڈز, وہاں جو کشمیری ہیں وہ اتنے پرامن ہیں اگینسٹ دا ہائیسٹ آکوپیشن فورس آف دا ورلڈ. تو یہ ایک رول ماڈل ہے دنیا کے سامنے who believe in a peaceful solution. اور یہ وہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے جس کے بیچ میں انڈیا, پاکستان اور چائنا بھی اب آ گیا ہے, اتنا یہ ڈیڈلیسٹ پوائنٹ ہے. ایک چیز اور ہمیں بتاتی جائے گا یہاں پہ, بینگ کشمیری اور سیلف, آپ کی وہاں پہ کشمیریز کے ساتھ میں انٹریکشن رہتی ہے, جو آن گراؤنڈ ایک عام کشمیری ہے اس کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں, باتیں رہتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ ان سے پوچھتے رہتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں. اس پورے عرصے کے اندر مورلی کیا انڈیا, کیا BJP اپنا وہ ایک جو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو پن ڈاؤن کر دیا جائے, چوک کر دیا جائے, اور اینڈ پہ وہ جا کے کشمیر جو ہے وہ اپنی بھول جائے ایک کامن کشمیری آزادی کی موومنٹ کو, یا ایک کامن کشمیری بھول جائے کہ اس نے کوئی بھی رائٹ لینا تھا, کیا ڈو یو تھنک اس کو کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ کویسچن اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں اس کے 2-3 اینگلز ہیں جو کہ بہت ہی اسکیری ہیں. ایک تو اس کا یہ اینگل ہے کہ جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا ہے, اس کے بعد جس طرح یہ لاکھوں کی تعداد میں انڈینس کو وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو اسٹیٹ لیس کر رہے ہیں, ریفیوجی بنا رہے ہیں, اور ان کے سارے رائٹس جو ہیں وہ انڈینس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں.
اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بے شک ہمارے سینٹیمنٹس ہیں, ہماری اسٹرگل بہت اسٹرانگ چل رہی ہے اور ہر انڈیجنس اسٹرگل ہے, جذبہ بہت ہے, لوگ اس کو ریجیکٹ کریں مگر کب تک وہ کامبیٹ کریں گے, جب تک کہ وہ زندہ رہیں گے تو وہ کریں گے. اس لیے وہ بھی ایک بہت ہی ان کی لائفز پوری ایک ہیومینیٹیرین ٹریجڈی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پورے نیشن جو ہے اس کے ارد گرد ایک ڈیتھ کلاک ٹک کر رہا ہے, اٹس ٹکنگ ڈاؤن اور ٹائم از رننگ شارٹ at the pace they are settling the Indians over there and making it a mini India. Second important point is that they have tried their level best, the Indians, کہ اس موومنٹ کو لیڈر لیس کر دیا جائے. فرسٹ ایئر لیڈرشپ کا کمپلیٹ بین ان کو جہاں جہاں رکھا ہوا ہے, مارا پیٹا جا رہا ہے, ٹارچر کیا. سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے, جودھ پور جیل میں, کچھ سینٹرل جیل میں, کچھ آگرہ کے اندر ہیں, کچھ تہاڑ کے اندر, اور بھی ان کے انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں. تو یہ لیڈر لیس کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹرگل کے اوپر اتنی بڑی ایک آکوپیشن فورسز کے ساتھ ساتھ انڈین عوام کو سیٹل کر دینا اور اس کے ساتھ ساتھ جذبہ بھی نہ ختم ہونا, مگر کب تک کشمیری کریں گے. اس لیے اس کے اوپر تو یونائٹڈ نیشنز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اور ہندوستان کے خلاف ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز لگانی پڑیں گی, اس کے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن نہیں, دنیا اپنی ایک جگہ پہ, لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں کشمیر. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. دس از سم تھنگ, آپ کی بات ہوتی ہے یاسین ملک صاحب سے, آپ کی وہاں پہ جس سے بھی بات ہو, دس از اے میسج دیٹ یو نیڈ ٹو پٹ فارورڈ کہ پاکستانی, ایک کامن پاکستانی کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میم لاسٹ 2 questions جلدی جواب, اینڈ دین ویل وائنڈ اٹ اپ بیکاز اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ, یا اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاک ود یو, لیکن ٹائم ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہے. میم آپ ایک ٹپکل کشمیری خاتون کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اسٹرگل ہے, ایک ہسبینڈ جیل میں ہے, اور جس طرح سے آپ نے بتایا دیٹ واز ویری سیڈ فار می ٹو ایون لسن. اگر ہم ایک عام پاکستانی, ایک عام آدمی سوچ لے کہ جو ہوا وہ اٹس سیڈ آن ایوری لیول. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اف یو گیٹ another life, would you want to live this again? جذبہ ہے اتنا اندر ہمت ہے کہ آپ دوبارہ سے اسٹرگل کریں گے کشمیر کے لیے, آزادی کے لیے, ایک اومن کشمیری کے لیے؟ دیکھیے ہمارا تو ایمان یہ کہ ایک ہی زندگی ہوتی ہے اور اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ڈیسٹنی آپ کی لکھی ہوتی ہے, آپ نے پیدا کہاں ہونا ہے, آپ نے شادی کہاں ہونی ہے, آپ نے مرنا کب ہے, تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک چیز اللہ ہر انسان کو دیتا ہے, وہ ول دیتا ہے, فری ول. تو ڈیفینیٹلی اگر میری لائف میں ایسی اپرچونٹی پھر کبھی ملی, اگر ری انکارنیشن ہوتی ہے جو بھی, تو ڈیفینیٹلی اگر اتنی, کیونکہ آئی فیل بلیسڈ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ٹو بی اے لائف پارٹنر, ون آف دا بریویسٹ مین ان ہسٹری. اور یہ ڈیفینیٹلی جب ہم لوگ نہیں رہیں گے, آگے والی نسلیں یہ یاد رکھیں گی جو کشمیریوں نے قربانی دی, اس میں چاہے چھوٹا سا بھی کوئی میرا رول ہوگا, بٹ آئی فیل آنرڈ کہ جو بھی میں نے مومنٹس گزارے مقبوضہ جموں کشمیر میں, لوگوں کی جو میں نے فرسٹ ہینڈ فیل کیا. ہم غازہ اسٹرپ کہتے ہیں معصومہ لال چوک کو, تو ڈیفینیٹلی آئی ہیو نو ریگریٹس. اور زندگی میں ویسے بھی میں اپنے ویورز کو یہی کہوں گی کہ ایک میننگ فل لائف گزارنی چاہیے اور ڈٹ کے جینا چاہیے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مجھے کوالٹیز بہت پسند ہیں کہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے, کس بہادری سے, کس ایلیگنٹ طریقے سے وہ اتنے بیمار ہوتے تھے, ان کی پرسنل لائف بالکل بھی نہیں تھی, ان کو کتنی ٹریجڈیز تھیں پرسنل لائف کی, وہ ہمیشہ تیار ہو کے نکلتے تھے باہر, کانفیڈنس کے ساتھ, ویل پریپیئرڈ ہوتے تھے. ورنہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان وجود میں آتا اگر ان کا یہ کانفیڈنس لیول نہ ہوتا یا ان کی کنوکشن نہ ہوتی. رو دھو کے بھی دیکھ لیا ہے ہم لوگوں نے, ہم نے ہر لحاظ سے ہنس کے بھی دیکھ لیا ہے, مگر آئی تھنک جو مقابلہ کرنا ہوتا ہے کسی بھی اینمی کا, آپ کو وہ اگزامپل آرمی چیف کا ہی لے لیں, کتنے شہید ہوتے ہیں فوجی وغیرہ, اگر آرمی چیف خود ہی رونے لگ جائے یا خود ہی حوصلہ توڑ لے تو پوری آرمی کا کیا ہوگا. اسی طرح کشمیری نیشن ہے, اگر لیڈرز ہی ہار مان لیں, اگر وہ ہی کہہ دیں تو ڈیفینیٹلی اس لیے وی ہیو ٹو بی ایون اف اندر پرسنلی کچھ بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, وہ تو پھر گیون ہے. اگر وہ سیکریفائز بھی نہیں کر سکتے تو پھر دے ڈونٹ ہیو اے رائٹ کہ وہ ایسی موومنٹ کے اندر کوئی رول پلے کرے. ٹرو. لاسٹ ورڈ میم, رضیہ سلطانہ, شی از مسنگ دا ڈیڈ. ٹیل اس اباؤٹ ہر, دا لٹل اینجل, کیا ان کی بات ہوتی ہے, کس طرح سے؟ وہ تو How old is she now? She is mashallah 8 years old and she met her dad when she was 2. But sometimes they would talk Skype کے اوپر, جب کبھی انڈیا کا موڈ ہوتا تھا کہ نیٹ فیو مومنٹس کے لیے تیز کر دیتے تھے, کبھی جب وہ ریلیز بھی ہوتے تھے,
تو وہ میموریز اس کی ڈیفینیٹلی ہیں. اور مگر بانڈ اس کا بہت اسٹرانگ ہے اپنے فادر کے ساتھ, اور وہ ہر وقت ان کے بارے میں پڑھتی رہتی ہے, ان کی اسٹرگل, کولاجز بنائے ہوئے ان کی فوٹوگرافس کے, ان کی پینٹنگز بناتی ہیں. آج کل کے بچے دے آر سو ٹیک سیوی اینڈ ڈیجیٹل اینڈ ویری ویری انٹیلیجنٹ کڈز آج کل کے. تو وہ کامکس بنا رہی ہوتی ہے نیٹ کے اوپر بھی, اور کہتی ہے میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے فار دا کشمیریز. تو مائی مام ہیز ٹولڈ ہر that abhi you be 10, then inshallah you make a YouTube channel for Kashmiri children, become a voice for them. So definitely she's very passionate and she misses her dad. اور جب وہ دوسرے اپنے فرینڈس کے فادرس کو دیکھتی ہے تو وہ میرے کان میں کہتی ہے Mom, I'm jealous, I want my dad. I tell her, don't be jealous, you should be proud of him, کہ he's not just your father, he's the father of all the Kashmiri children. So then she gets happy. So that's how it goes with children. بہت بہت شکریہ میم, تھینک یو فار جوائننگ اس. اینڈ انڈاؤٹڈلی اٹ ہیز بین اے ویری ایموشنل رولر کوسٹر بھی کہیں, کہاں سے ہم لوگوں نے بات شروع کی, اور کافی انفارمیٹیو بھی. ناظرین, آئی تھنک اس پورے شو کے اندر جتنا اچھے طریقے سے میم مشال ملک صاحبہ نے چیزوں کو ایموشنلی بھی بتایا, اور ایک اس طرح کے ہم نے پہلو کو ٹچ کیا کشمیریوں کے جو شاید دیکھنے کو نہیں ملتا. اب اس کو ایڈ کرنے کے لیے آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس, بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے اجازت دیجیے گا اور دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.